انسانیت شریعت کی نظر میں ایک بچے کی حیثیت ہے. یاد رکھنا کہ جب بھی زندگی کا کوئی قدم اٹھانا تو یہ ذہن میں رہے کہ غیر کے پردوں سے منصب امامت کے لیے ایک منصب ضروری ہے، وہ ہے شہادت کا منصب، گواہی کا منصب. اور گواہ جب تک انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہ دیکھتا ہو. اس لیے ضروری ہے ہر نبی کے لیے، ہر حاجی کے لیے، ہر امام کے لیے وہ اپنی امت کا شاہد ہو، گواہ ہو. تو لہذا آپ بھی یاد رکھیے، بچوں کو مارنا آسان ہے، اس پر نگاہیں رکھنا آسان ہے، لیکن آپ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی زندگی کا کوئی بھی عمل انجام دیں تو ذہن میں یہ رہے کہ غیب میں کوئی ایک باپ ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب دیکھو میں نے یہ باپ کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے حدیث کی روشنی میں، کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انت وانا ابو هذه الامه، علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. اب دیکھیے میں اصل بات ہی پراموش کر رہے ہیں، بات کہاں سے کہاں بہت گئی. ایک طرح پڑھ کے تو جو مردوں کو زندہ کر دے بات یہی تھی، وہ خدا. اب میں واقعات آپ تک نہیں پہنچا سکتا، وقت بہت ہو گیا اور مجھے ایک منزل پہ آپ کو اور لے جانا ہے. تو لہذا اب علی کو کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ انا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. بس یہ علی جی کا حق ہے جو علی کہہ سکتے ہیں کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں، اور کائنات کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں. یہ علی کا صرف امتیاز ہے جو علی آواز دے رہے ہیں میں قرآن ناطق ہوں، کیونکہ الفاظ قرآن کے ہیں، نمونہ اس کے حوالے ہم کرتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ تصورات تم وہاں سے، نظریات وہاں سے لیتے ہو، لیکن عملی جامہ ہم پہناتے ہیں. یہ اہل بیت کا کرشمہ ہے، اور تو یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے قرآن جدا ہو ہی نہیں سکتا، ان کے بغیر قرآن سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. اور ایک بار نہیں متعدد بار جس نے یہ دعویٰ کیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اسی کا دور حکومت ہے. ایک روایت سنتے جائیے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھا کر گفتگو کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. حسبنا کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے. خلافت ثانی کا زمانہ ہے، لہذا ایک مرتبہ وہی انسان جو یہ دعویٰ کر رہا تھا، گاؤں میں ایک انسان آ گیا، مدینے کی گلیوں میں ایک انسان آ گیا، دیہاتی جو کسی بادیاں نشین جو کسی صحرا میں رہنے والا تھا، کہ قوم کا کرسچن تھا، عیسائی تھا، آیا اور آنے کے بعد آواز دیا نا رسول اللہ کہاں ہے؟ میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ گفتگو آگے بڑھ جائے. مجھے یہ بتائیے کہ رسول کہاں ہے؟ کہا تھا رسول تو دنیا سے جا چکے ہیں. کہا کیا کام تھا؟ کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا بھائی اس میں کون سی بات ہے؟ اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو، مسلمان ہونا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کر رہے ہیں کہا نہیں رسول، اگر رسول دنیا سے جا چکے ہیں. کہا اچھا اگر رسول دنیا سے جا چکے ہیں تو اپنا کسی کو جانشین کو بنا کر گئے ہوں گے، اپنا کسی کو نائب کو بنا کر گئے ہوں گے. دیکھیے بادیاں نشین ہے، ظاہر ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ اگر رسالت گئی ہے تو کسی کو نائب بنا کر گئی ہوگی. نہ جانے کیسی ملت مسلمہ ہے جو آواز دیتی ہے کہ رسول ایسے ہی چلے گئے، امت کے حوالے سارے کام کر گئے. تو لہذا یہ دیکھیے سمجھ رہا ہے ہاں رسول کا ایک خلیفہ ہے، لہذا دربار خلافت میں دوسری خلافت ہے. لے کر جایا گیا اور جانے کے بعد کہا یہ بڑا صاحب آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. سلام کیا، جواب سلام ہوا. کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھوں، مسلمان ہو جاؤں. کہا اچھا تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، مسلمان ہو سکتے ہو تو کون سی بات ہے، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاؤ گے.
اور ظاہر ہے بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے اور حکومت ہے، لشکر ہے، جاہو ہے، سب چیزیں ہیں. یہ بیچارہ مسکین غریب فقیر اس طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے ہے جیسے کہ شہنشاہیت میں کوئی انسان جاتا ہے تو دوسرا گھبرایا ہوا کوئی غریب سا بچہ اگر کسی امیر کے یہاں پہنچ جائے تو ڈرتا ہے گفتگو کرنے میں. تو یہاں تو اتنی بڑی حکومت ہے. اب پوچھ رہا ہے کہاں میں کچھ لانا نہیں، اسلام لانا چاہتا ہوں. کہا کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ. کہا نہیں ایسے نہیں لانا چاہتا. کہا کیا مطلب؟ کہا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، جانتا ہے کہ جو رسول کی جگہ پہ بیٹھا ہوگا وہ معجز ہوا ضرور ہوگا. یہاں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. معجزے کا جیسا نام سنا. کہا تم ہمارے توہین کرتے ہو، ہمیں پریشان کرتے ہو، ہماری توہین کرتے ہو. معجزہ دکھائیں تو دکھائیں کہاں سے؟ ہماری توہین کرتا ہے یہ انسان. اس کو گرفتار کر لو. اب بیچارہ ڈر گیا. حکم ملا، لوگوں نے گرفتار کر لیا. تو لہٰذا اب دیکھیے اگر کسی کو اس کی اصل پوزیشن دکھا دی جائے تو برا لگتا ہے. کہا کہ دیکھا ایسا ہے کہ تم جو ہے ہماری توہین کر رہے ہو، اسے گرفتار کر لو، اس کو قتل کر دو. بادشاہ ہے، لاہور لشکر ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جلادوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. وہ عجیب سوچ رہا ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھنے آئے تھے، بڑی مصیبت میں آ گئے. لہٰذا ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن مہمان نوازی کا دستور تھا عرب میں. مہمان نوازی لوگ دیکھ رہے تھے. حکومت نے انداز بدلا. جو مزاج ہے حکومت کا، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. نوٹوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ان منزلوں کو. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، بات آ رہی ہے دوڑ کر تمہیں جملہ میں سوچ کے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ 500 کا اور 1000 کا نوٹ کا ایک پیغام اور ہو جائیے جو ہے حضرت کے حوالے سے 500 کا نوٹ اور 1000 کا نوٹ بند ہو گیا. کیا پوری کرنسی بند ہو گئی؟ کہا نہیں، صرف 500 اور 1000 کا نوٹ. پریشان لوگ کتنے ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں میں پریشان نہیں؟ اگر وہ خود نہ ہوگا تو فیملی کا کوئی ہوگا جس کے کانوں پہ ذمہ داریاں ہوگی، اسے زیادہ احساس ہوتا ہے. تو ہر طرف انسان پریشانیاں. ارے یہ مودی صاحب نے کیا کر دیا، یہ مودی صاحب نے کیا کر دیا. تو اتنا بڑا کام نہیں، 2 ہی نوٹ بند کیے تھے. 1000 اور 500 کا نوٹ تو سارا تو بند نہیں کیا نا. تو ذرا سوچیے تو صحیح روڈ میں ایکشن کیا ہوگا کہ جب سارے مال بند کر دیے جائیں گے، ساری رشتے داری توڑ دی جائے گی، صرف تمہارے چلے گا. وہاں تو کوئی درہم و دینار نہیں چلیں گے، وہاں تو کوئی $500 نہیں چلیں گے، وہاں تو دینار نہیں چلیں گے. تو وہاں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور صرف یہی نہیں، آج تو پیسے کا بھی اتنا تو ہے کہ میرے پاس 500 1000 کا ختم ہو گیا تو رشتے داروں سے کہہ رہا ہوں لاؤ ذرا 100 روپئے دے دو، آپ کا خرچہ پورا ہو جائے، 200 کا خرچہ پورا ہو جائے. کبھی بھائی کا سہارا، کبھی پڑوسی کا سہارا، کبھی رشتے دار کا سہارا. لیکن یہ روز محشر ایسا ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گے، نہ رشتے دار کام آئیں گے، نہ پڑوسی کام آئیں گے. یہ پیغام ہے، یہ پیغام میں سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے نمک کیا ہے؟ نمک اتنا سارا انسان زندگی میں کھاتا ہے، ایک دن میں اتنا سارا کھاتا ہے. اور کتنا پریشان 500 تک کی تھیلیاں بکتے اور لائن لگا کے بکتے گی. لوگوں نے حملے کر دیے، دکانوں کو پامال کر دیا. تو آپ نے دیکھا یہ مادی دنیا ہے. سوچیے، غور کیجیے. مقام تعامل ہے، مقام تفکر کا دستور ہے کہ آج ہمیں اتنی سی چیز کی ضرورت ہو جائے تو کیسے لائن میں لگ جاتے تھے. ایسا نہ ہو کہ روز محشر آپ بھی لائن میں اور ہم سب بھی لائن میں ہو. وہ افراد کے جو دنیا سے غافل ہیں وہ یہ کہیں پروردگار آواز دے کہ جو دنیا میں مصروف تھے وہ جہنم کی اس لائن میں کھڑے ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ بھاری جگہ نہ ملے جنت کے راستے میں. اور امام کے پاس آیا تھا، بات پھر لمبی ہو جائے گی. ایک تلاوت پڑھ دے امام کے بعد ایک شخص آیا تھا، امام کے بعد ایک شخص آیا تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس.
تاکہ وہ جو بات وہ ہے وہ آگے بڑھ جائے. کیا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا میں بہت گنہگار ہوں, گناہ چھوٹتے نہیں, کوئی بتائیے تو طریقہ. جیسے کہ ہم لوگ چھوٹے موٹے مولویوں سے بھی کہہ دیتے ہیں, چھوٹے موٹے طالب علموں سے, مولانا ذرا یہ مشکل کا حل بتائیے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کسی پڑوسی سے کہیں گے تو وہ اور بتا دے گا, کہے گا. عالم کم سے کم ذہن میں رکھے گا, کسی سے کہے گا تو نہیں. اگر ہم اپنی مشکل بتائیں گے ہوتا ہے طالب علموں سے جو مشکلیں بتائی جاتی ہیں اس کو یقین جانیے کہ وہ مشکل ہم جس بستیوں میں جاتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی مشکلوں کو بیان کرتے ہیں. ہماری یہ بیوی کے ساتھ مشکل ہے, ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے, بہن کے ساتھ یہ مشکل ہے, بھائی کے ساتھ یہ مشکل ہے. اپنے پرابلمس لوگ بتاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم چھوٹے موٹے لوگوں سے بتاتے ہیں تو امام سے کون نہیں بتائے گا, تو وہی آیا اپنی مشکل لے کر. اور وہ مسائل پوچھے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں کہ جو انسان اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کرتا وہ پوچھے جاتے ہیں. کہا مولا میری ایک مشکل ہے. کہا کیا؟ میں گناہ بہت کرتا ہوں, گناہ چھوٹتا ہی نہیں. کہا میں تجھے 5 آپشن دیتا ہوں, 5 میں سے جو چاہے وہ کر. اب یہ انداز میرا ہے. میں نے وہ کہا تھا وہ جو حدیث آج کی مجلس میں موجود تھے دوپہر کی, ہشام نے کیا کہا تھا, شاؤن حسب من ہوا جب تو ہو, مولا سب کچھ حاصل آپ سے کیا ہے, ملایا میں نے ہے, اور انداز میرا ہے, الفاظ وہی امام کے ہیں. امام نے کہا کہ 5 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں, ان میں سے ایک مان لو, اپنی مشکل کو آسان کر لو. کہا مولا کیا؟ کہا دیکھو تم یقیناً گنہگار ہو, گناہ انسان سے ہو سکتا ہے, انسان مرکب من الخطا والنسیان, انسان جو ہے خطا اور نسیان سے ملا ہوا ہے, لیکن یہ 5 آپشن ہے, ایک آپشن کوئی سا بھی اختیار کر لو. کہا کیا؟ کہا پہلا آپشن تو یہ ہے کہ دیکھو تم تو جانتے ہو یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن دلیل سنیے گا کہ انسان کیا ہوتا ہے, اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے, ہر جگہ میں بیڑی پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, تو کسی کے سامنے پیے یا نہ پیے مگر اپنے باپ کے سامنے نہیں پیتا, اور پھر کوشش کرتا ہے گھر کی چار دیواری میں نہ پیے, باہر نکل کے اپنا کام شروع کر دے گا. خدا محفوظ رکھے آپ کو اس بلاؤ سے. تو لہذا کیا ہوا, خدا یہی ہے کہ اب امام نے کہا ایک ایسا ہے کہ اگر تو گناہ کرتا ہے تو یاد رکھ, جب بھی تو گناہ کر تو میں تجھے گناہ کرنے سے نہیں روکتا, مگر ایک کام ہے, جب تو گناہ کر تو اس کی حکومت سے باہر نکل کر گناہ کر. بھائی انسان کی فطری یہ چیز ہے نا کہ اگر گناہ کرتا ہے تو گھر سے نکل کر کرتا ہے, اپنے پڑوس میں بھی نہیں کرتا. تو لہٰذا امام نے کہا کہ امام کی حکومت پروردگار سے نکل ہاتھوں کو جوڑا. کہا مولا اتنی بڑی حکومت میں کہاں جاؤں گا, جہاں جاؤں گا اس کی حکومت ہے. کہا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کر سکتا تو دوسرا آپشن دیتا ہوں کہ جس کا کھا اس کے ہاتھ سے نمک حرامی نہ کرنا. تو ایسا کر تو جو چاہے وہ گناہ کر, مگر اس کا رزق چھوڑ دے. اس کا کام والا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس کا پانی کیسے چھوڑ سکتا ہوں, اس کا کھانا, اس کا اگانا, یہ ساری چیزیں, ثمر درخت, یہ سب چیزیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں, ممکن نہیں ہے. کہا اچھا ایسا کر تو پھر کم سے کم اس جگہ جا کہ جہاں وہ تجھے دیکھ نہ رہا ہو. وہ کہا جہاں مجھے دیکھ نہ رہا ہو. کہا مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں جاؤں گا وہ مجھے دیکھے گا, ہر جگہ دیکھے گا. کہا یقین ہے مجھے دیکھے گا. ابھی تو اگر وقت ہوتا تو میں اس روایت کو بڑے انداز سے پڑھتا اور بتاتا آپ کو کہ اس میں کتنے مفاہیم موجود ہے, لہٰذا مجھے آگے جانا ہے, تیزی سے پڑھ رہا ہوں. کہا مجھے معلوم ہے کہ جب نہ تو اس کی حکومت سے باہر نکل سکتا ہے, نہ اس کے رزق کو چھوڑ سکتا ہے, نہ اس کی نگاہوں سے غائب ہو سکتا ہے, تو پھر ایسا کرنا جب ملک الموت تیرے پاس آئے تو کہنا مجھے نہیں مرنا. مولا پھر موت تیرے پاس آئے تو کہنا مجھے نہیں مرنا. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو کسی کے در پر جاتا ہے تو اجازت لے کر ہی نہیں جاتا, وہ تو ڈائریکٹ آتا ہے. میں کہوں گا سائن تو خطا کر رہا ہے, ایک در ایسا ہے کہ جہاں ملک الموت کو اجازت لینی پڑتی ہے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک الموت آئے اور میں اسے روکوں, وہ تو کسی سے نہیں رکنے
گا اس کے بعد تو زبان ہی نہیں چلتی، اس کے بعد تو کیفیت یہ ہوتی ہے اسے دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد کسی کو دیکھنے کا دل کیا ہمت ہی نہیں ہو پاتی، تو لہٰذا کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان چلا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا میں نے تجھے 4 آپشن دے دیے، 5واں آپشن ہے اگر تو مر گیا تو دیکھ ایسا کرنا جب فرشتے تجھے جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جائے تو ان سے کہہ دینا خبردار مجھے نہ پکڑنا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا مولا لا حکم الا للہ، وہاں تو حکم صرف اللہ کا ہوگا، حکومت اس کی ہوگی، اس کی سلطنت ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرایا، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا ایک نہ تو اس کے رزق کو چھوڑ سکتا ہے، نہ تو اتنا اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو اپنے مجبور سمجھ رہا ہے کہ نہ اس کے رزق کو چھوڑ سکتا، نہ اس کی حکومت کو چھوڑ سکتا، نہ اس کی نگاہوں سے دور ہو سکتا، نہ ملک الموت کو چھوڑ سکتا، اور نہ تو جہنم سے جو ہے بچ سکتا، تو پھر کس چیز کی بنیاد پر تو گناہ کرتا ہے؟ جب تو اپنے آپ کو اتنا مجبور پاتا ہے تو کس بنیاد پر تو گناہ کرتا ہے؟ تو لہٰذا عزیزان گرامی اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچتی چلی جا رہی ہے اور لمبی تصویر ہو جائے گی۔ لہٰذا کیا ہوا؟ لہٰذا مسئلہ یہ ہوا کہ دربار میں ایک مرتبہ بلایا گیا، کہا میں پہلے ایسے نہیں مان لاؤں گا، پہلے معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو معجزہ دیکھنا چاہتے اسے گرفتار کر لو، ہماری توہین کرتا ہے، لہٰذا گرفتار کر لیا گیا، حکومت ہے سلطنت ہے کون روک سکتا ہے، گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ مہمان نوازی کا دستور بھی تھا اور دربار سڑا ہوا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے تو انداز کو بدلا، کہا تم ہمیں مسافر لگ رہے ہو، پریشان لگ رہے ہو، بھوکے لگ رہے ہو، پیاسے لگ رہے ہو، کہا اس کے کھانے کا انتظام کر لیا جائے۔ دیکھیے یہ ہے انداز سیاست، تاکہ لوگوں کو پہلی بات بھلا دی جائے کہ اس نے کیا پوچھا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ موجودہ دکھائیے، تو کہا تھا کہ تم ہماری توہین کرتے ہو، جب اس سے موجودہ نہ دکھایا گیا تو اسے گرفتار کرنا شروع کر دیا اور عزیزان گرامی تاکہ لوگ غلط نہ سمجھے، لہٰذا انداز کو بدلا، کہا دیکھو تم ہمیں جو ہے وہ پریشان لگتے ہو، لاؤ اس کو کھانا اس کے حوالے کر دو، اور عزیزان گرامی اس کے کھانا، لیکن تم نے ہماری توہین کی ہے ہم تمہیں قتل کروا دیں گے، لہٰذا کھانا اس کے سامنے بھوکے ہو، کہا ہاں بھوکا ہو مسافر ہو، کہا بھوکے ہو تو اس کے سامنے کھانا رکھا جائے۔ اب جیسے ہی کھانے کا نام آیا کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کہا کھانا کیوں نہیں کھائے گا، کہا کھانا کھاؤں گا تو اس میں نمک ہوگا اور نمک ہوگا تو پھر ظاہر ہے تیری بات ماننی پڑے گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا اچھا تو کھانا نہیں کھائے گا پانی پی لے، کہا ہاں پانی پی لوں گا۔ اب پانی ایک مرتبہ لایا گیا، اب آج کے زمانے میں جو چل رہے ہیں اسٹیل اور ایلومینیم اور یہ ساری چیزیں سونا اور چاندی، یہ اس زمانے میں تو کم، زیادہ تر لوگ جو ہے مٹی کے کوزوں میں پانی پیا کرتے تھے، آج بھی کبھی کبھی چائے مٹی میں آپ کو ملتی ہوگی کوزوں میں، لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ مٹی کے کوزے میں پانی کو لایا گیا، اب ایک مرتبہ جیسے ہی کوزہ آیا پیتا نہیں، اب لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بھائی پانی موجود ہے، بادشاہ نے کہا، شہنشاہ نے کہا، حاکم نے کہا کہ بھائی پانی کیوں نہیں پیتا ہے، پانی میرے سامنے ہے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ کون انسان ہے کہ جو پانی پیے گا، جب تلوار سرے پہ آویزہ ہو، تلواریں لٹکی ہوئی ہو، اس کیفیت میں کس کے حلق سے پانی اتر سکتا ہے؟ کہا تلواروں کو ہٹا دیا جائے، لہٰذا ہم جب تک اس کو قتل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ پانی نہ پیے۔ اب اس نے ایک مرتبہ سنا، کہا حاکم کیا تم وعدہ کرتے ہو جب تک میں یہ پانی نہ پیوں گا جب تک مجھے قتل نہیں کیا جائے گا؟ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ 3 بار کہلوا لیا، 3 بار کہلوایا کہ دیکھو تم وعدہ کرتے ہو، کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہو، کہا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی وعدے کا نام سنا اس نے پورا زمین پہ مار دیا، اب پورا زمین پہ مارا، پورا ٹوٹ گیا، پانی زمین پہ جلد ہو گیا۔ حاکم پریشان ہے، کرے تو کیا کرے، نہ موجودہ دکھا سکتا ہے نہ وعدے کی مخالفت کر سکتا ہے، لہٰذا مشکل میں اسلام آ رہا ہے، حکومت پریشان ہے، سلطنت پریشان ہے، مسلمان بڑا چلاک تھا، آواز بھی کیا ہوا، کہا بڑی مشکل ہے، کہا مشکل ہے تو مشکل کشا کو کرے، کہا مشکل ہے تو مشکل کشا کو کیا نہیں پکارتا، کہا ہاں علی کو تو بلاؤ۔ اب ایک مرتبہ پہنچا، چلا مسلمان کہاں چلا، اب مجھے کہنے کا حق ہے، پہنچی وہیں پہ خاک، یہاں کا امیر تھا، ایک مرتبہ پہنچے، بات کیا، علی نے آواز دی، کون؟ مولا مسلمان، مسلمان ہم تیری طبیعت جانتے ہیں، تو کب آتا
کیا ہے؟ کہا مولا اسلام مشکل میں پڑ گیا، بڑی پریشانی ہو گئی، اسلام بدنام ہو جائے گا۔ ایک عیسائی آیا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا بڑی مصیبت میں اسلام ہے۔ اب ظاہر ہے اگر اسلام مصیبت میں ہو تو وارث دین کیسے مطمئن رہ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ علی نے آواز دی، جاؤ اگر اسلام کا مسئلہ ہے تو وارث دین آ رہے ہیں، علی آ رہا ہے، اعلان کر دو۔ دربار میں ایک مرتبہ اعلان ہوا علی آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی پہنچے، دربار حکومت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس مسافر سے متوجہ ہوئے اور پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں، میں تو بڑا مشکل میں پھنس گیا، آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، یہاں تو ذبح ہونے کی منزل آ گئی۔ کہا اچھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا مسئلہ ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا مولانا کہ کون سی بڑی بات ہے، اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو جائے گا۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی اتنا سنا، کہا نہیں ایسے نہیں کلمہ پڑھوں گا، پہلے موجودہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ موجودے کا نام سنا، علی مسکرائے، آواز دی کون سا موجودہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کون سا موجودہ دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم یہ شان علوی بھی عجیب شان کی ہے، اگر مسند اعجاز پہ آتی ہے تو کہتی ہے کیا دیکھنا چاہتے ہو، مسند علم پہ آتی ہے تو کہتی ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہے اس کو اصل شکل میں آ جائے اور پانی پوجے میں آ جائے، یہ موجودہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ علی نے پوجے کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، میں عزیزو جملہ شیان شان نہیں ہوا، ابو تراب نے تراب کی طرف دیکھا، کہ اپنے پانی کو ابل دے اور پوجے کو اصل شکل میں آ جائے۔ بس ایک مرتبہ پوجا اپنی اصل شکل میں آیا، پانی پوجے میں سمایا، ایک مرتبہ مسافر دیکھ کر ہنسنے لگا، آواز دی علی اب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کلمہ خود پڑھ لوں گا۔ اور مجھے کہنے کہا ہے ارے جب تمہارے بزرگ زمین سے پانی نہیں نکال سکے تو قرآن سے پانی کیا نکالو؟ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، موقع اور محل کی نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے۔ وہ زمانہ اور تھا، آج زمانہ اور ہے۔ آج ہم اگر غرفے میں کمرے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، نہ جانے کہاں جا رہے ہیں، کہ ہم رہے ہیں پریشان اور دوسرے افراد ہو رہے ہیں بے گناہ۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ اکیلے تبرہ کا مطلب ہے آپ دل میں رکھیے، صرف زبان ہی پر نہیں کافی نہیں ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی پر وہ آئے، لیکن زبان پر جو آئے تو انداز سے آنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے میں ان لوگوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ بالکل تبرہ نہیں ہو، نہیں، تبرہ ہمارا جزو ایمان ہے، تبرہ ہونا چاہیے، لیکن تبرے کی کیفیت الگ ہے۔ ایک چیز انداز ادب، اہل بیت نے کیا کہا، امام نے کیا فرمایا، لا تکونوا من السبابین، دیکھو خبردار تم گالیاں دینے والوں سے نہ ہونا۔ ہر چیز ادب ہے، ادب سب سے بڑی چیز، احترام سب سے بڑی چیز ہے۔ لہٰذا میں یہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، رسولوں نے لعنت کی ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی لعنت کریں، لیکن مصلحت کو مد نظر رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم ان کے بروں کو کہیں گے برا تو وہ ہمارے اچھوں کو برا کہیں گے۔ قرآن نے یہی کہا کہ دیکھو تم ان مشرکین کے خداؤں کو برا مت کہو، اس لیے کہ تم ان کے اچھے خداؤں کے برے خداؤں کو برا کہو گے وہ تمہارے اچھے خدا کو برا کہیں گے۔ لہٰذا مصلحت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آج میڈیا کا سائنس کا زمانہ ہے، انسان بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، ایک لمحے کی بات ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، لہذا اور آج یہ جو داعش اور اس طریقے کے جو افراد اس سے دوسرے دشمن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں،
امام خمینی نے اسی لیے کہا تھا ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھ جوڑنے اور بند کرنے پر ہی لڑتے رہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے منصوبے بناتا رہے. لہٰذا اس سیاستوں کو بھی مد نظر رکھیے گا. لہٰذا عزیزان گرامی تو لہٰذا قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقت بہت ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا اور آپ نے جو ہے بڑے اچھے سے سنا. میں بڑا ممنون ہوں تمام محترم سننے والوں کا، معذرت خواہ ہوں اپنے برادر سے اس سلسلے سے. عزیزان گرامی تو دیکھیے وَلَعَلَّكُمْ تاکہ آیت کی تکمیل مکمل ہو جائے. قرآن و اہل بیت علم کے سلسلے سے بات ہو رہی تھی. یہ رشتہ قرآن و اہل بیت کا ایسا رشتہ ہے کہ جو رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اعلان رسالت ہے. لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے. لہٰذا عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے. اور آیت کا فقرہ میں نے واللہ اخرجکم علم کے حوالے سے گفتگو کی تھی. وَلَعَلَّكُمْ اور جعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اس کے سلسلے سے دوپہر کی مجلس میں گفتگو ہو گئی تھی. لعلکم تشکرون، تاکہ اس پر تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے آپ مجھے وقت دیں تو میں اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آیت کے تقاضے بھی مکمل ہو جائیں اور مجلس جو ہے وہ مکمل ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے کر آیت کے تقاضے رکھے، آپ کو خدا سلامت رکھے، نعرہ حیدری کہنے والوں کو اور تمام مومنین کو. لہذا عزیزان گرامی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دیکھو سب کچھ اس نے تو تمہیں دیا ہے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. دیکھو شکریہ فطرت ہے، عادت نہیں. توجہ کیجیے گا، شکریہ فطرت ہے، عادت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کسی سے آپ نے کسی چیز کا مطالبہ کیا کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، آج کل تو اسی کا مطالبہ زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ذرا آپ ٹوٹے ہوئے چیز کہتے ہیں کہ ہاں دے دیے لیجیے، تو بہرحال بہت آپ کا شکریہ. اور انسان اگر شکریہ نہ کرے تو کیا کہتے ہیں کہ یار اتنا عجیب انسان تھا، میں نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، زبان سے شکریہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. ہوتا ہے کہ حقیقت میں آپ نہیں بول رہے، آپ کی فطرت ہے جو آواز دے رہی ہے کہ دیکھو جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. چھوڑیے انسان کی بات، وہ جو جانور ہے نا، ہمیں ممبر سے کیا نام، وہ جانور جو گلیوں میں بھٹکتا ہے، اسے 2 ٹائم کی روٹی ڈال کر دیکھ لیجیے، تیسرے ٹائم خود آ جائے گا تو کھلاتے ہوئے. یہ نعمت کا شکریہ ہے، یہ تو نہیں جا رہا ہے، یہ شکریہ کر رہا ہے اس نعمت پر. اس لیے کہ حیوانوں کی فطرت میں بھی یہ اللہ نے رکھا کہ انسان شکریہ کرتا ہے. دیکھو 2 چیز ہے انسان کی فطرت میں. میں آپ سے نفسوں پر داخل ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہوں، بس 5 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے بعد اپنے مسائل ہے. اور یہیں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسائل کی طرف جاؤں گا. کیونکہ ایک مومن نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی آپ فضائل پڑھ رہے تھے اور فضائل کے اس درجے پہ پہنچے اور ایک دم مسائل کے طرف جب آپ نے ٹل لیا تو لہٰذا ایک دم ایسا ہوگا کہ جیسے ذہن کو جھنجھوڑ دیا گیا ہو. آپ نے دیکھا تو لہذا مجھے وہ منظر بھی یاد آیا. میں مسائل میں عرض کروں گا کہ وہ منظر آج آپ صرف فضائل سنتے ہیں اور ہلکا سے جہاں ذاکر نے رفع کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھتے ہیں. لہٰذا یہ شکریہ انسان کی فطرت کے ہے 2 چیز، ایک ہے شکوہ اور ایک ہے شکریہ. انسان کو مل جائے تو شکریہ کرتا ہے، نہ ملے تو شکوہ کرتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم نے تو یہی دیکھا. آج پیغام ہے اپنے مختلف سننے کو آخری مجلس ہے اور یہ پیغام 5 منٹ کا سن لیجیے. لہٰذا انسان کو مل جائے تو شکریہ کرتا ہے، یہ فطرت ہے، نہ ملے تو شکوہ کرتا ہے. کہا پروردگار میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر دے دے، شکوہ. پروردگار میرے پاس زمین نہیں ہے، زمین دے دے، شکوہ. پروردگار میرے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ دے دے، شکوہ. پروردگار میرے پاس جو ہے وہ گاڑی نہیں ہے، پڑوسی گاڑیوں میں چل رہا ہے، مجھے گاڑی دے دے، شکوہ. پروردگار اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، شکوہ. پروردگار میں فلاں میری جاب نہیں ہے، امتحان میں پاس کر دے، شکوہ. میری جاب نہیں ہے، جاب دے دے، شکوہ. پروردگار اس وقت ٹوٹے ہوئے نہیں ہے، وہ دے دے، شکوہ. تو لہٰذا شکوے زیادہ کر رہا ہے انسان. پر یہی تو وجہ ہوئی کہ پروردگار نے آواز دی قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بڑے کم ہیں، شکوہ کرنے والے زیادہ
परवरदिगार तूने मुझे आते दी, तेरा शुक्रिया। परवरदिगार तूने मुझे हाथ दिए, तेरा शुक्रिया। परवरदिगार तूने मुझे पैर दिए, तेरा शुक्रिया। माबूद तूने मुझे पूरा वजूद दिया, तेरा शुक्रिया। परवरदिगार मुझे चलने के लिए जमीन दी, तेरा शुक्रिया। तूने सूरज दिया, तेरा शुक्रिया। तो इतनी नेमतें अल्लाह ने दी, वो याद नहीं है? शिकवे बहुत याद है। इसीलिए कुरान ने कहा ना, अलीमुम मिन इबादिही शुकुर, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम है। तो अल्लाह ने पैदा इसलिए किया था कि आप शुक्रिया करें, और आप कर रहे हैं शिकवे। तो क्या खुदा ना करता अल्लाह अपने मिशन में फेल हो गया? भाई अल्लाह ने पैदा इसलिए किया था अल्लाह तुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। लिहाजा तुमने शुक्रिया अदा नहीं किया, शिकवे ज्यादा। इस पूरे ग्लोब पर, इस पूरे अर्ज पर कितने अफराद हैं कि जो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। न जाने कितने अफराद ऐसे हैं जो उसको मानते नहीं, न जाने कितने ऐसे हैं जो उसको सही से नहीं मानते, न जाने कितने ऐसे हैं जो हक के मार्फत नहीं रखते, न जाने कितने ऐसे हैं कि जो सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, मगर उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। तो लिहाजा उसने पैदा इसलिए किया था ताकि उसका शुक्रिया अदा करो। और दुनिया इस पूरे अगर 2% लोग भी उसका शुक्रिया अदा न करे तो अल्लाह बिल्लाह, खुदा मुझे माफ करे, तो क्या अल्लाह अपने मिशन में फेल हो गया? नहीं अजीबो, खुदा अपने मिशन में फेल नहीं हुआ। उसने आवाज दी, हम तुम्हारे शुक्रिया के मोहताज नहीं है। हम एक ऐसी कौम पैदा करेंगे जो सजदा करेगी तो शुक्रिया करेगी, सजदे से उठेगी तो शुक्रिया करेगी, उसका कोई मर जाएगा तो शुक्रिया करेगी, खयाल करेंगे तो शुक्रिया करेगी, हर मरने में शुक्रिया करेगी। इतने शुक्रिया करेगी कि सूरह तहरीर में हम खुद आवाज देंगे, वह सायों को मशकूरा, हम खुद तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो ये हम है कि जो शुक्रिया भी अदा नहीं करते, लेकिन ये अहले बैत हैं जिन्होंने कहा वह सायुकुम मशकूरा, अहले बैत हम खुद तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो अगर कोई आपसे, आप किसी से 10,000 इस जमाने में मांग ले, 10,000 तो खैर कोई नहीं देगा, 2,000 आप किसी से मांग ले, इसलिए वो भी नहीं देगा क्योंकि यही निकल रहा है। अगर 1,000 किसी से मांग ले और वो आपको दे दे तो आप शुक्रिया अदा करते हैं, कहा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि उसने ऐसे नहीं दिया, आपने मांगा तो उसने दिया। तो वो मांगने पर उसने आपको शुक्रिया, आपने उसके नतीजे में शुक्रिया किया, कई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें मेरी मुश्किल को हल कर दिया। लेकिन क्या उसने बगैर मांगे मुश्किल को हल किया? नहीं, हमने मांगा था, हमने तलब किया था तो दिया था। तो जब मांगने की बुनियाद पर आपको दिया गया और आपने उसका शुक्रिया अदा किया, तो जिसने बगैर मांगे सब कुछ दिया हो, क्या वो इस्तेखा के शुक्रिया नहीं रखता? जो है ऐसा इस कुरान पर जो ये कहे, मैंने अल्लाह से कहा था कि जमीन पैदा कर, मैंने अल्लाह से कहा था कि आसमान पैदा कर, कोई है जो इस कुरान पे कहे मैंने अल्लाह से कहा था कि मुझे पैदा कर? तो बगैर मांगे मुझे सब कुछ दे दिया, आंखें बगैर मांगे दी, कान बगैर मांगे दिए, पूरा वजूद बगैर मांगे दिया। तो जब मांगने की बुनियाद पर वो शुक्रिया का मुस्तहक है, तो जिसने बगैर मांगे सब कुछ दे दिया हो वो बिना शुक्रिया का मुस्तहक हो गया। बता गई तकरीर अपने आखिरी मरहलों पर, लेकिन एक गुफ्तगू और एक जुमला और उसके बाद अपने मसाइल है। अज़ीज़ान ग्रामी, आप शुक्रिया पे शुक्रिया करते रहे, लिहाजा आपने शुक्रिया ज्यादा किए, शुक्रिया कम किए। पूरी आलम इंसानियत से खिताब है, आपसे नहीं, लेकिन आप मेरे मुखातब है इसलिए पेश कर रहा हूं। तो पूरी आलम इंसानी, इसीलिए कुरान ने शिकवा किया, उनके शिकवों पर कुरान ने शिकवा किया। कलील मिन इबादिही शुकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम है। तो अगर आप उसका शुक्रिया अदा करते तो क्या उसे कोई फायदा होगा? कहा नहीं, उसने खुद कुरान में कहा ला शकरतुम लाज़िदन्नकुम, देखो अगर तुम हमारा शुक्रिया करोगे तो हम नेमतों में इजाफा करते चले जाएंगे। अगर कुफरान ने नेमत किया तो हमारा अज़ाब शदीद है। तो कानून को उसने खुद बताया ना कि शुक्रिया का फायदा खुद तुमको है। अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा करते चले जाएंगे। यहाँ सवाल हो रहा हो और पूछ रहा हो, बताओ कायनात की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? कायनात की सबसे बड़ी नेमत कौन सी? चांद, सूरज, सितारे, ये सारी नेमतें हैं, मगर सबसे बड़ी नेमत नहीं। सबसे बड़ी नेमत कायनात की ज़ात रसूल,
کائنات کی سب سے بڑی نعمت تو اس لیے کہ اس کے سامنے میں پوری کائنات کو بنایا گیا. کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ کے رسول ہے, ان کے سامنے میں کائنات کو بنایا گیا. ہم نے ہاتھوں کو دعا پروردگار تو نے ہمیں محمد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, تیرا شکریہ. کہا اچھا تم اس نعمت پہ شکریہ کرتے ہو تو صحیح, ہم تمہیں علی دیتے ہیں. ہم نے ہمیں تیرا علی ایسی بات دی, تیرا شکریہ. کہا ہم تمہیں حسن دیتے ہیں. کہا دیکھو اگر تم شکریہ کرتے چلے جاؤ گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ہم نے حسن پہ شکریہ کیا, اس نے حسین کیا. ہم نے حسین پہ شکریہ کیا, اس نے زین العابدین کیے. ایک ایک سلسلہ ہوتا رہا. جب ہم عسکری پہ پہنچے ہم نے شکریہ ادا کیا تو کہا ہم امام قائم لیں گے جو قیامت تک یہ نعمت تمہارے سامنے ہے. اور انہوں نے شکریہ ادا کیا, سلسلہ وہی رک گیا. انہیں محمد ملا بھی تو اپنے جیسا ملا. لہذا انسان کو شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر آپ غور کریں گے ختم ہو گے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ توجہ کیجیے گا جتنی بھی عبادتیں ہیں, اس ممبر سے بڑا عظیم جملہ کہہ رہا ہوں, اور اس ذہن یہ جو 2 منٹ 1 منٹ کی جو تقریر ہے اس کو ذہن میں رکھیے. جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کا شکریہ ہے, کسی نہ کسی چیز کا شکریہ ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ. کہا خود کو زکات دو, میں نے کہا پروردگار ایسا نہیں ہے, کہاں سے دوں؟ کہا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے, اس پر جس کے پاس ہے. تو اس کا مطلب دولت ایک نعمت ہے. نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ خود کو زکات دو. رمضان آ گیا, روزہ رکھنا ہے. پروردگار بیمار ہوں, کہا بیمار ہو تو تمہارے اوپر روزہ نہیں ہے. جو صحت مند ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت ایک نعمت ہے. صحت ایک نعمت ہے, اس کا شکریہ یہ ہے کہ روزہ رکھو. ان سے پوچھو جن کی صحتیں خراب ہیں کہ جتنی بڑی مشکل ہے یہ, جو ڈاکٹروں کے دھکے کھا رہے ہیں کہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت. کہاں صحت؟ اگر تم صحت مند ہو تو روزہ رکھو. اچھا پروردگار جہاد کا وقت آ گیا ہے, خبردار خواتین کے اوپر جہاد ثابت ہے, بچوں تم نہ جانا. بدر میں رسول نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا, پہلی جنگ ہے اسلام کی, کہ بچوں پر جہاد واجب نہیں ہے, لہذا جہاد ثابت ہے. بچوں تم واپس چلے جاؤ, بزرگوں پہ جہاد نہیں ہے. جوانوں تم نکلو اگر وقت آ جائے جہاد کا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جوانی ایک نعمت ہے. جوانی ایک نعمت ہے, اس کا شکریہ یہ ہے کہ اگر وقت آ جائے تو تلوار اٹھاؤ, جہاد کرو. اچھا پروردگار حج کا مسئلہ ہے, حج کا مسئلہ ہم مستطیع ہیں, صاحب استطاعت ہے, راستے میں چور ڈکیت داعش ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں قتل کر دیں گے. کہا حج تمہارے اوپر واجب نہیں ہے. IAS بیٹھے ہوئے ہیں, قتل کر دیں گے, حج واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب راستے میں امن ہو تب حج واجب ہے. امن ایک نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ ان سے پوچھو جن ملکوں میں امن نہیں ہے, جو گھر سے جب نکلتے ہیں تو یہ سوچ کر نکلتے ہیں نہ معلوم واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. تو ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے امن. یہ امن کتنی بڑی نعمت ہے. ایران جا کر دیکھیے امن کتنی بڑی نعمت ہے. سیریا جا کر محسوس کیجیے امن کتنی بڑی نعمت ہے. ہندوستان میں بیٹھے ہوئے امن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جائیے یمن میں دیکھیے امن کیا ہے, فلسطین میں دیکھیے امن کیا ہے, بحرین میں دیکھیے امن کیا ہے. وہاں احساس ہوگا کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے. لہذا آواز آئی مستقی ہو, صاحب ثروت ہو, اور اب راستے میں امن ہے جو تمہارے اوپر حج واجب ہے. لہذا امن ایک نعمت ہے. اس کا شکریہ یہ ہے کہ تم حج کرو اور مل جاؤ, اور ملنے کے بعد ایک قوت اور طاقت بن جاؤ, مسلمانوں کی ایک طاقت بن جاؤ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا نے ساری عبادتوں کا تذکرہ کر دیا, سب سے عظیم عبادت کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا. پھر کون سی عبادت رہ گئی؟ نماز. نماز کا تذکرہ تو آپ نے کیا نہیں. عزیزوں, نماز زندگی کا شکریہ ہے. دلیل دوں گا
اچھا تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے کروٹ سے پڑھو، کروٹ سے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھو، اشاروں میں نہیں پڑھ سکتے تصورات میں پڑھو، تصورات میں نہیں پڑھ سکتے تفکرات میں پڑھو، تفکرات میں نہیں پڑھ سکتے موہمات میں پڑھو۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ صلاۃ الغریب کر کے دیکھیے توضیح وسائل، صلاۃ الغریب تم ڈوب رہے ہو نماز پڑھنی ہے، صلاۃ الغریب تم چل رہے ہو نماز پڑھنی ہے، صلاۃ المجاہد تم لڑ رہے ہو نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جو زندگی ایک نعمت ہے، زندگی اس کا شکریہ یہ ہے کہ جب تک تمہاری سانسیں چلتی رہیں اس کی نماز پڑھتے رہو۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد ہر موقع پر نماز۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کربلا میں یہی ہوا، جناب تاریخ بتاتی ہے کہ زوال کا ایک وقت ہوا، ابو سمامہ السیلاوی امام کے خاص صحابی یا مولایا لقد حان وقت الصلاۃ، مولا نماز کا وقت ہو گیا، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، میں بتا دوں پھر اس کے بعد کربلا کی اہمیت کو سمجھیے۔ مجاہد جب نماز پڑھے گا تو کس انداز سے نماز پڑھے گا؟ جنگ میں دو طریقے سے نماز ہوتی ہے، ایک وہ ہے کہ آپ کا لشکر اگر طاقتور ہے، ہمتور ہے، تو کیفیت یہ ہوگی کہ کچھ حصہ نماز پڑھے گا، کچھ حصہ مقابلہ کرے گا۔ اگر تمہارا لشکر کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، تو لہذا آپ کو چاہیے کہ جنگ کرتے رہیے اور نماز اشاروں میں پڑھتے رہیے۔ یہاں پر نماز خوف پڑھی جائے گی۔ نماز خوف کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے توجہ کیا، ابو سمامہ السیلاوی تلواریں چمک رہی ہیں، آئے مولا کے پاس، مولا لقد حان وقت الصلاۃ، مولا نماز کا اول وقت ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی لقد حان وقت الصلاۃ، نام ھذا اول وقتھا جعلک اللہ من المصلین الذاکرین۔ ہاں یہ نماز کا اول وقت ہے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اس نے کہا، امام نے ابو سمامہ سے کہا، ابو سمامہ السیلاوی سے امام کی جملے ہیں، نام ھذا اول وقتھا، میرے چاہنے والے یقیناً یہ نماز کا اول وقت ہے، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اللہ تمہارے نماز گزاروں میں شمار کرے۔ عزیزوں جا کر دیکھیے، علماء نے بتایا میرے ساتھ مسائل میں یہی مشکل ہوتی ہے، میں مسائل میں چاہتا ہوں کہ کچھ فکر بھی آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ صرف گریہ نہیں، معرفت کے ساتھ گریہ ہونا چاہیے، تب گریے کی کیفیت اور اس کی جزا کی کیفیت اور ہے۔ یہی وجہ ہے ابو سمامہ السیلاوی جیسے ہی یہ پوچھا ہے مولا یہ نماز کا اول وقت ہے، تو عزیزوں جا کر علماء نے کیا کہا کہ دیکھیے صبح کی نماز کا وقت جو ہے، صبح کی نماز کا وقت آسان ہے کہ آپ اس کا اول وقت کے تشخص کر لیں۔ عصر کی نماز کا ممکن ہے، ظہر مغرب اور عشاء کی نماز کا آسانی سے انسان آسمان کی طرف دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ظہر کے لیے علماء بتاتے ہیں کہ انسان آسمان کی طرف دیکھ کر آسانی سے فیصلہ نہیں کر سکتا، لہذا انہوں نے طریقہ بتایا کہ تم ایک شاخص ایک لکڑی کو جو ہے وہ کھڑا کرو، اور جب سورج مشرق سے نکلے گا تو مشرق سے جیسا سورج نکلے گا تو اس کی روشنی اس لکڑی پر پڑے گی، سایہ اس طرف پڑے گا مغرب کی طرف۔ اب جیسے جیسے کہ سورج اوپر چڑھتا چلا جائے گا اس کا سایہ کم ہوتا چلا جائے گا، ایک منزل وہ آئے گی کہ سورج بالکل سینٹر میں آ جائے گا، سایہ ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ مغرب کی طرف سورج آئے گا اس کا سایہ مشرق کی طرف ہونا شروع ہوگا۔ یہ نماز کا اول وقت ہے،
یہ نماز کا اول وقت ہے جس کو نگاہوں سے نہیں پہچانا جاتا. اب ابو ثمامہ سیدانی کے علم کا اندازہ لگائیے کہ ابو ثمامہ سیدانی کیا کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف. مولا نماز کا وقت ہو گیا اور امام اس کی تصدیق کر رہے ہیں. نام ہاذا اول وقت ہے، یقیناً یہ نماز کا اول وقت ہے، اللہ تمہیں عبادت گزاروں میں شمار کرے. امام نے یہاں پر ایک اور فیصلہ کیا، یاد رکھو جو نماز کے اول وقت کو یاد رکھتا ہے وہ دعائے حسین کا مستحق ہے، وہ دعائے امام کا مستحق ہوگا. جو نماز کو اول وقت کا یاد رکھے گا. پسندیدو کربلا والوں کی نماز کی انداز کی نماز تھی. کربلا والوں نے مدینے سے لے کر کربلا تک نمازیں پڑھی، لیکن جب کربلا کی نماز کی اہمیت تھی اور جو انداز تھا وہ مختلف تھا. اور ظہر کا وقت ہوا، ایک مرتبہ امام نے آواز دی عباس و علی اکبر میرے قریب آؤ، ان سے کہو کہ ہمیں اتنا موقع دے کہ کم سے کم ہم نماز تمام کر لیں، نماز کو پورا کر لیں. میں حاضر ضرور کا مولا مولا مجھے اتنا تو بتائیے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزوں میں فکر دے رہا ہوں مسائل کے ساتھ، ذہنوں میں فکر محسوس رکھیے گا، محسوس کیجیے گا. مولا جنگ کی حالت میں نماز کی کیفیت تو یہ ہے، کچھ چھوٹا سا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ جنگ ہوتی رہے گی، نماز ہوتی رہے گی. مولا یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر نہیں کہ حسین آواز دے، اگر ہمارا مقابلہ کسی یہود و نصارہ سے ہوتا تو ہم اس کبھی بھی نماز کی اجازت طلب نہ کرتے، اس لیے کہ ہمارا مقابلہ اس سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے ہیں.